السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ ہماری گفتگو کا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صل علی محمد وآل محمد ایک حدیث شریف پر مبنی ہے کہ جس میں امام ارشاد فرمائے کہ خمس خصال لم تکن فیہ خصلہ منہا فلیس فیہ کثیر مستمتع اولہا الوفاء والثانی التدبیر والثالث الحیاء والرابع الحسن الخلق والخامس حیاء تجمع هذه الخصال الحریہ. آپ خدمت میں اسی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام گفتگو جاری ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد کہ جس انسان میں یہ 5 خصلتیں نہیں ہوں گی اسے کسی خیر کی امید نہیں ہے. اور میں نے کہ یہ 5 چیزیں انسان کے ایمان کے لیے بنیاد ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جس پہ ہم نے گفتگو کی وہ وفا ہے. دوسری چیز جس پہ گفتگو انشاءاللہ مختصر کریں گے وہ تدبیر ہے، یعنی انسان اپنے امور میں غور و فکر کرے. اس کے بعد تیسری جس میں اور گفتگو جاری تھی وہ حیا ہے. اور چوتھی چیز حسن خلق ہے. اور پانچویں چیز آزادی یا حریت ہے، انسان کا فریڈم ہے. اور ان کے بغیر انسان اپنے ایمان کو سرجا یا محکم قرار نہیں دے سکتا جب تک ان تمام تر چیزوں کو اپنے اندر جمع نہ کر لیں. تو لازمی ان کے اندر جو بھی نکات ہیں ان نکات پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے تو ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے مزین کر سکیں. تو اس میں سب سے پہلی اہمیت والی چیز جس پہ آپ گفتگو جاری تھی وہ حیا ہے. حیا وہ ملکہ ہے، وہ انسان کی روحانی کیفیت ہے جو اسے بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. اگر انسان میں شرم و حیا نہیں ہے تو پھر وہ انسان صاحب ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کا عنصر باقی نہیں رہ سکتا. کیونکہ ایمان کی عظمت یہی ہے کہ وہ اللہ سے حیا کرے، کیونکہ جہاں کہیں وہ جائے گا وہاں پر وہ خداوند عالم کو پائے گا. اور لازمی ہے کہ انسان بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے نہیں کرتا. تو اسی تصور کو اگر وہ توحید کے جامع کو مد نظر رکھ کر، توحید کی عظمت کو مد نظر رکھ کر اگرچہ وہ کرے گا تو بہت سی چیزوں سے انسان بچ جائے گا. اسی میں جو ہماری گفتگو کا خاص حصہ تھا جس کو گزشتہ ہفتے ہم مکمل نہیں کر پائے کہ اس میں 2 طرح کی حیا، ایک حیا بجا ہے ایک بے جا ہے. ایک حیا جہاں ہونی چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے، جہاں نہیں ہونی چاہیے ہم وہاں کرتے ہیں. تو جہاں نہیں ہونی چاہیے وہ کرتے ہیں، اس پہ ہماری گفتگو تھی. لیکن اس کے پہلے یہ حدیث سن لیجئے کیوں یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے. کہتے ہیں کثرت الحیاء الرجل دلیل الایمان ہی، کہ انسان میں اگر زیادہ حیا ہوگی تو اس کے ایمان کی بنیاد و دلیل ہے. اگر انسان میں حیا نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ جب انسان ہر چیز کر رہا ہے، کسی شرم نہیں ہے تو کس بات کا ایمان ہے. لیکن جہاں وہ اپنے آپ کو بریک لگا لے، روک لے، بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، وہی اس کے ایمان کی دلیل ہے. دوسرا ہے کہ دوسری ایک اور حدیث ہے جس کے اندر کہ سبب الحیاء عفتہ، کہتے ہیں کہ انسان کی جو ہے وہ پاک دامنی اس کے حیا کا سبب بنتی ہے. اگر انسان پاک دامن ہے تو اس میں حیا ہوگی، اگر پاک دامن نہیں ہے تو پھر اس میں حیا بھی نہیں ہوگی. تیسری حدیث سے بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب سے ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
کہ احسن الملابس دین الحیا، کہتے ہیں دین کے لیے سب سے بہترین لباس حیا ہے۔ اگر انسان کے پاس دین ہے تو دین با لباس ہے یا بے لباس ہے، اس کا پتہ چلتا ہے حیا سے۔ حیا سے اچھا کوئی دین کے لیے لباس نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتا ہے، مزین کرنا چاہتا ہے، تو حیا کا لباس اسے ہمیشہ پہنائے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے اس میں حیا باقی رہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس نے رسول سے کہا کہ یا رسول خدا آپ مجھے کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ تو رسول نے اسے واعظ و نصیحت کی ہے، اور اس میں یہ تمام عنصر ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ رسول سے نے جب واعظ و نصیحت کی تو بہت اچھی واعظ و نصیحت کہ لا تغضب فض فإن فیہ منازع ربک، کہ کبھی بھی جو ہے وہ غصہ نہ کرو، خشمگین نہ ہو، یعنی اینگری نہ ہو۔ کیوں؟ اس کا ریزن ہے کہ یہ جب تم غصہ کرتے ہو تو کبھی کبھی تم اپنے رب سے بھی منازع یعنی جھگڑنے لگتے ہو۔ تو اگر انسان غصے پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کا غصہ بڑھتے بڑھتے اللہ سے بھی وہ خشمگین ہو جاتا ہے، اس سے بھی وہ نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ تو غصے کی لمٹ نہیں ہوتی انسان کے لیے، کہاں تک چلا جاتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اسی لیے رسول نے سب سے پہلی اس کو جو ہے وہ کیا کی کہ جس انسان کو غصے پہ کنٹرول ہوگا وہ انسان کامیاب ہے، اور یہی پہلی ان کی تھی۔ اس میں بہت سے نکات ہیں۔ دوسری چیز پھر اس نے کہا رسول اللہ پھر اور کچھ بات بتائیے، یہ نصیحت تو اچھی ہے کہ میں غصے پہ کنٹرول رکھوں گا، لیکن اس کے بعد دوسری نصیحت کیا ہے؟ تو یا کما تعتبر منہ فإن فیہا شرک الخفی۔ اب یہاں دوسری چیز جو ہے رسول اسے سمجھا رہے ہیں کہ ایسی چیز سے جو ہے وہ بچو کہ جس میں تمہیں سوری کہنا پڑے، عذر لانا پڑے، جس کے لیے تمہیں ایکسکیوز کرنا پڑے۔ کیونکہ جب تم ایکسکیوز لاؤ گے تو بعض اوقات یہ ایکسکیوز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف ہو جاتے ہیں، شرک کے برابر ہو۔ کہ انسان جو ہے کہ بعض اوقات عذر لاتا ہے تو عذر بیجا ہوتا ہے، تو وہ انسان کو جو ہے وہ ایکسکیوز جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ توحید کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ بھی چیز ہے رسول کی بہت ڈیپ جو ہے میننگ والی جو ہے وہ گفتگو ہے، جس میں رسالت ماپ جو ہیں اپنے چاہنے والوں کو ایڈوائز کریں۔ اسی کے اندر یہ حیا ہے آخر میں جو انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں صلی صلاۃ المؤذن فإن فیہا الوسیلۃ الغربہ، کہتے ہیں جب تم نماز کو پڑھتے ہو تو نماز کو پڑھتے وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے خاص صلی صلاۃ المودعین فیہا الوسیلۃ الغربہ، کہتے ہیں کہ جب تم اپنی نماز کو ادا کرو تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے قریب محسوس کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے اللہ کے قرب کا جو ہے وہ وسیلہ ہے، اسی کے ذریعے تم اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اور مجھے وصیت کریے۔ تو اس کے بعد پھر رسول نے یہ آخری بات جو اس سے متعلق ہے کہ استحی من اللہ استحاء کا فمن الصالحین جیران کا فإن فیہا زیادۃ الیقین۔ یہ رسول نے خاص جو اس موضوع پہ ہمارے حیا پہ وہ آخر میں اسے وصیت کی، اسی وصیت کا سلسلہ تھا جس میں آخر میں کہ تم خدا سے حیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے پڑوسی سے حیا کرتے ہو، تم ساتھ والے سے حیا کرتے ہو، تو اس سے حیا نہ کرو جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، وہ خدا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ حیا کیا، اور یہ کس کے بعد کیا فإن فیہا زیادۃ الیقین، کہ جب انسان جو ہے حیا کرتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہو، یہی یقین ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد انسان کو حیا کے سلسلے میں سمجھایا تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ حیا کر کر اپنی حیات ایمانی کو باقی رکھ سکے۔ وہاں جہاں ہماری گفتگو تھی اس میں چند چیزیں صرف آپ خدمت دہرا دوں تاکہ وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، اب شاید ریکارڈ ہو جائیں تاکہ وہ کام آئے۔ خاص کر کے کہاں ہمیں حیا نہیں کرنا چاہیے، بالکل صرف بغیر کسی تمہید کے، کہ سب سے پہلے انسان کے اپنی اقرار جہل میں اسے حیا نہیں کرے، مجھے نہیں آتی یہ چیز نہیں آتی، اس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ انسان یہ کہ مجھے آتی ہے اور غلط ایڈوائز دے وہ خطرناک ہے۔ ہاں یہ سب سے پہلی چیز، یہاں ہمیں حیا نہیں کرنا چاہیے، وہاں ہم کرتے ہیں، اور جہاں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے اندر جہاں نہیں کرنی چاہیے وہ ہے کہ اقرار جہل میں انسان کو حیا نہیں کرنا چاہیے، مشورت لینے میں، ایڈوائز لینے میں انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو جو ہے وہ غلط رسم و رواج کی مخالفت کرنے میں حیا
نہیں کرنا چاہیے. انسان کو کم بھی ہو تو صدقہ دینے میں حیا نہیں کرنا چاہیے. انسان کو کار خیر کی انجام دہی کے اندر حیا نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اگرچہ نیکی چھوٹی سی بھی ہو اسے انجام دینے میں حیا نہیں کرنا چاہیے. غریب و مستمدان جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے اٹھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت ساری مثالیں. انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے یہاں سے انویٹیشن آئے تو جلدی سے بھاگ کے چلا جاتا ہے. کسی غریب کا آئے تو بولے سوچوں گا جاؤں کہ نہیں. یہ بیٹھنے سے مطلب نہیں کہ برابر بیٹھنا. معاشرے کے اندر ہم کس طرح سے کس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا، مہمان کی خدمت کرنے میں انسان کو حیا نہیں کرنا چاہیے. معصومین نے اس عمل کو انجام دیا. آپ کو پتہ ہے مولا کائنات کا اور امام زین العابدین کے جو واقعات ہیں ہاتھ دھلانے کے، اللہم صل علی محمد وآل محمد. مہمان کی خدمت انجام دینے میں انسان کو کبھی حیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مہمان کی خدمت کرنے میں حیا کرے گا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ اور معلم یعنی ٹیچر کے احترام میں انسان کو حیا نہیں کرنا چاہیے. جب بھی اسے ان تین ماں باپ کا اور اپنے ٹیچر کا یعنی اپنے معلم کا جب احترام کرنا پڑے تو اس میں اسے حیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ اگر انسان نے وہاں حیا کی تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور اس میں سے ایک سب سے بڑا اگزامپل جو ہے وہ جناب یوسف کا ہے کہ یعقوب کو دیکھ کر گھوڑے سے نہ اترنا یہ حیا کی بنا پر تھا. یہ نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ تو انسان اگرچہ استاد ہو اور یہ چیز اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انسان کو وہاں پر احترام کرنا ہے تو کرنا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دوسرے کہ حق کی دفاع کرنے میں انسان کو حیا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا یہ کہ اللہ سے اولیاء اللہ سے مانگنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کو حیا نہیں کرنی، تاکہ جب حیا نہیں کرے گا تبھی جا کر وہ اپنی زندگی میں وہاں حیا کو کام میں لا پائے گا جہاں کہ اسے لانا چاہیے. یہاں جب گفتگو تھی جہاں پر صاحب تک، کیونکہ ہم نے اس بات کو آپ کو عرض کیا تھا، لیکن کہ یہ قرآن مجید نے حیا کو بہت ہی سمپلی بیان کیا. اس میں یہ کہ سب سے بہترین زیور جو حیا کا ہے، حالانکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، لیکن عورت کی حیا کا ایک منزل اور بھی زیادہ ہے اور وہ منزل بہت بلند ہے. اور اس کے لیے پوری الگ گفتگو ہے کہ اللہ نے 10 میں سے 9 جز جو ہے وہ خاتون کو دیے ہیں. حیا کے جز جو ہیں وہ 10 میں سے 9 ان کے پاس ہیں. اور اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اس کی سب سے زیادہ دعوے دار بھی ہیں اور سب سے زیادہ ان کے لیے مناسب بھی ہے اور سب سے زیادہ ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہے. اور اسی کے اندر جو ہے اللہ نے جہاں حیا کا لفظ استعمال کیا سورہ قصص کی 25ویں آیت ہے، فجاءت احدہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاء وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمین. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب جناب جو ہے موسیٰ قبطی کو مارنے کے بعد جب آ گئے تو آنے کے بعد پھر جس شہر میں پہنچے وہ شہر ایسا تھا کہ جہاں پر انہیں امان ملنے والی تھی. لیکن امان کیسے ملی؟ کس نے امان دی؟ کار خیر کی وجہ سے انسان کو امان ملتی ہے. آپ خود عرض کیا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک آپ نیک کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اچھے لوگ نہیں ملیں گے. یہ بہت بڑی چیز. میں آپ کو اس نقطہ کیا خوبصورت. جناب شعیب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اس شہر میں شعیب رہتے ہیں ہے نا. ملاقات کیسے ہوئی کہ انہوں نے کار خیر انجام دیا. شہر میں آئے، دیکھا 2 خواتین ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں اور مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارا ٹرن ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ بولے مردوں میں جا کے پانی نہیں پلانا چاہتے. یہ سب مرد چلے آئیں گے تو ہم اپنے جو ہے وہ حیوانوں کو پانی پلائیں گے. تو بولے میں مردوں میں تمہاری مدد کرتا ہوں. پانی کھینچا، ان کو پلا دیا. بچیاں گھر جب جلدی پہنچیں تو شعیب نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ تو بولے ایک مرد تھا جس نے ہماری مدد کر دی اور آپ کو اسے جزا دینا چاہیے. یہی پوری داستان یہاں خداوند عالم جو ہے وہ سنا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو میں نے کہا حیا کی سب سے منزل کیا ہے کہ جناب موسیٰ نے اس وقت بھی کہا کہ آپ آگے چلو میں پیچھے چلوں. یہ راستہ دکھانے کا طریقہ لیکن بدل جائے گا. میں آگے چلوں گا، پیچھے سے راستہ دکھاؤ تاکہ میں تمہیں نہ دیکھوں، تمہاری پشت پہ میری نگاہ نہ پڑے. جب آئے تو وہ ساری داستان ہے کہ اس کے وجہ تو گھر تک ان کے پہنچنے کے لیے کار خیر جو ہے وہ ذریعہ بنا. تو جب تک ہم کار خیر انجام نہیں دیں گے تب تک اچھے لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عزیزان گرامی. اور اس کی بہت سی داستانیں، بہت سے اس کے اسباب ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. لیکن یہ حیا کی ایک منزل ہے جو آپ نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید نے حیا کے سلسلے میں بہت گفتگو کی اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایمان
پنپتا رہے، باقی رہے، اس کو جلا ملتی رہے۔ تو یہ ایک منزل یہاں پہ ختم کی۔ اب یہ دوسری منزل ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، تاکہ وہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور وہ عقل کے سلسلے میں، یعنی تعقل کے سلسلے میں۔ کس سلسلے میں؟ کہ جب ہم تدبر کرتے ہیں۔ تدبر کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس میں چوتھی چیز، تیسری تدبر کے بارے میں، تو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس میں چند چیزیں آپ کو عرض کرتے ہیں، تاکہ ہم تدبر کیسے کر سکتے ہیں، کیا چیز ہے، اور یہ کتنی عظیم چیز ہے، یہ تدبر کتنی عظیم چیز، ہم کتنا کر پاتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، تاکہ 5 چیزیں جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے ہم اسے سمجھ جائیں، تاکہ ہماری ایمان کو ہمیشہ جلا ملتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پرنجان شان کے دور فرما دے، پرن توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ پالنے جہاں کے مشیان حیدر کرار ان کے جانوں والوں و تعبر کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہماری نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والوں کو باقی رکھ۔ پالنا حاضر مجلس جماعت میں جمعات میں مشیان حیدر کرار میں بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ امام زین العابدین کے صدقہ میں شادی فضائل بانو بن بنت مخصوص غلام حسین آصف بھائی ابن فقیر محمد، احمد بھائی ابن جمال صفیہ بنت دلاور بھائی، شمشیر ابن فقیر محمد پان رفت بانو بنت احمد حسین پانو والا، یہ بلقیس بانو بنت غلام لیاقت بھائی ابن چاند بھائی، سلمان بن چاند بھائی، جنید بن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ پان قیصر بھائی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ میں نسل میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں۔ ہمارے امام زمانہ کو مسراجی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد اجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن ہم شرط نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جو ہماری ذرہ برابر نہ کی نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا، نبی کو طلانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہ واشنمہم، جن کے ظہور سے یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گا، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔
میں عرض کیا کہ یہ جو 5 چیزیں اس میں سے ایک چیز تدبر یعنی غور و فکر کرنا، اور یہ لازمی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی وہ عقل ہے، اور عقل کا کام ہی دور اندیشی، یعنی جو انسان عمل انجام دے رہا ہے اور اس کی غایت تک، اس کے لاسٹ ایفیکٹ تک اس کی نگاہ ہو. یہ یعنی ظاہری طور پر انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ سطحی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا انسٹنٹ ایفیکٹ ہی اس کے ذہن میں رہتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو بنی ہے یہ کازیلٹی اور ایفیکٹ کی بنا پر بنی ہے. ہر چیز کا ایک اثر ہے، ہر چیز کا ایک ایفیکٹ ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لنک ہو کر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آپ کا ایک سجدہ جو آج آپ نے کیا یہاں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ قیامت میں یہ آپ کے لیے جزا بن کے آئے گا. تو لازمی ہے کہ اس کا ایک ایفیکٹ، ایک چین ایفیکٹ ہے، اور وہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے. تو تدبر کیا چیز ہے؟ اسی کو کہتا ہے تدبر. جو اس کا ہے دبر یعنی ٹیل کہتے ہیں، یعنی پوچھ سے مراد ہے اس کی. تو کیا ہوتا ہے جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں اس کا جو ہے ایفیکٹ کتنی دور تک جاتا ہے، اس نقطے تک اپنی نگاہ کو پہنچانے کو تدبر کہتے ہیں. یعنی ہمارے آفٹر میتھ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہم نے کیا، اس کے آفٹر میتھ کیا، اس کام کے ایفیکٹس کیا آئیں گے، اس کام کا میں اثر آخر تک کیا آنے والا ہے. خداوند عالم نے اس لفظ کو جہاں بھی قرآن مجید میں استعمال کیا ہے تو اس میں زیادہ تر یہ لفظ قرآن کے بارے میں ہے. اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب تم تدبر کرو، جب تم غور و فکر کرو تو تمہارا مین جو ہے وہ عقل کا استعمال اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں ہونا چاہیے. جو اللہ نے تمہارے لیے مین آئین قانون بنایا ہے زندگی گزارنا، اس پہ سب سے زیادہ غور و فکر کرو. اس سے تمہیں ساری راہیں مل جائیں گی. ساری صحیح فکر کرنے کا راستہ قرآن مجید ہی کی آیتوں سے پہنچتا ہے. تو اگر انسان قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے تو کہیں جا کر عقل اس کی کام آتی ہے. اگر اس نے قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا تو عقل اس کے کام نہیں آئے گی. اس میں سب سے اہم چیز ہے، اس میں سب سے زیادہ. تو یہاں پر چند آیتیں کہ جو قرآن مجید کے اندر مختلف موقع پر آئی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 82. کیا یہ لوگ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے غور و فکر کرو، یہ تو مانو کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قرآن میں غور و فکر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے کہا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی اس کے ایمان کے لیے دلیل و بنیاد بن جائے گا. اب یہاں پر دوسرا ہے کہ کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ لیتذکروا اولو الالباب. سورہ صاد آیت نمبر 29 میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے اپنے بندے محمد مصطفیٰ کی طرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ قرآن یہ بڑا ہی مبارک ہے، بہت ہی زیادہ انسان کے لیے برکت والا ہے. لیکن کب؟ جب لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس کے اندر تدبر کریں. جب اس میں تدبر کریں تب کہ اللہ نے کہا کیا ہے، ہمیں سمجھایا کیا ہے، کس عمل کو ہم سے مانگا ہے، کس عمل کو سے ہم کو روکا ہے، اس مانگنے میں کیا فائدہ ہے، روکنے میں کیا نقصان ہے. یہ جب تک ہم اس کو اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے تب تک ہم صحیح طور پر تدبر نہیں کر سکتے. اب یہاں اللہ ایک وارننگ دے رہا ہے، وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ کیا یہ لوگ جو ہے قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑیں، کیا ان کے دلوں پہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے غور و فکر کے لیے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ دل ہے. آپ کے بھائی دماغ سے ہم تو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے دماغ میتھمیٹیکل کیلکولیشن دیتا ہے، ماننا نہ ماننا دل کا کام ہے نا. ماننا نہ ماننا کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہے. دل مانے چاہے ریجیکٹ کر دے. تو اسی ماننے نہ ماننے کے لیے طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ ہم جو غور و فکر کر رہے ہیں اس غور و فکر کے اندر نتیجہ کیا ہے، ہم نے مانا کیا ہے، کس کو ریجیکٹ کیا اور کس چیز کو ہم نے مانا ہے. یہ سب سے اہم موضوع ہے. اب یہاں پر چند چیزیں کہ جو انسان کو اس غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہیں. جتنے وقت ہے انشاءاللہ آپ سنیں تاکہ یہ سب مین میسیج ہے کہ اس میں غور و فکر کا نتیجہ کیا آتا ہے. تو کہتے ہیں ہمیشہ غور و فکر سے کام لو، کیونکہ یہ نفس کی بیداری اور قلب کی پاکیزگی کا سبب ہے. انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نفس بیدار رہتا ہے اور دل پاک رہتا ہے.
اگر انسان غور و فکر نہیں کرے گا، جو کر رہا ہے کرتا ہی چلا جائے، دھیان ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے، تو پھر اس کا نفس سو جائے گا، اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے قدرتیں مٹتی ہیں اور خواہشات پہ بریک لگتا ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، قدرتیں مٹ جاتی ہے۔ بھئی جھگڑا کر کے کیا فائدہ، آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ انسان کہیں ہمیشہ رہنا ہے تو اب تو ملنا ہی نہیں ہے۔ تو قدرتیں کب مٹتی؟ جب آدمی آخرت کو دھیان میں رکھتا ہے، انسان اس کو چھوڑتا ہے۔ اس کا پھر کیا ہے، انسان اس کی وجہ سے خواہشات کو کنٹرول رکھتا ہے۔ بھئی سبھی جمع کر لیں گے، کریں گے کس کے لیے؟ موت کا کس کو کیا پتہ ہے، آج نہیں کل آ جائے، کل نہیں پرسوں آ جائے۔ آدمی جو ہے ہزاروں سال کے لیے جمع کر رہا ہے، 100 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ خواہشات پہ کنٹرول کا سبب ہے۔ یہ سب کنٹمپلیشن یعنی انسان کی غور و فکر ہے، اور انسان دنیا سے دوری اختیار کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو کس کا کیا مفہوم ہے کہ غور و فکر میں جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے قرآن نے غور و فکر کا جو دعوت دی ہے، وہ یہی دی ہے کہ تمہاری یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی اور ہے۔ اس کے جب تک تمہارا جو عمل آج کر رہے ہو، اس سے اس وقت تک جب تک اس سے لنک نہیں کرو گے، تم تدبر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے نہیں کہلاؤ گے۔ اب یہاں بہت بڑی چیز ہے کہ اس میں جو پیغام ہے وہ اہم ہے، کیا ہے کہ تدبر و تفکر جو ہے وہ عبادتوں کی روح ہے۔ کیا ہے؟ عبادتوں کی روح کیا ہے؟ غور و فکر ہے۔ انسان جب تک غور و فکر کے ساتھ عبادت نہیں کرے گا، بے روح عبادت ہوگی، یعنی اس میں جان نہیں ہوگی، آگے نہیں جائے گی۔ جب وہ غور و فکر کے ساتھ عبادت کرے گا تب جا کے وہ آگے جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے تدبر میں اس کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے تو یہ عمل اعضاء کی عبادت ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ کا سجدے میں جھک جانا، آپ کا رکوع میں چلے جانا، آپ کا جو ہے اعضاء کے ذریعے کوئی بھی عبادت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کا جو عبادت ہیں یہ اعضاء کا عمل ہے۔ لیکن غور و فکر جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ غور و فکر کیا ہے؟ دل۔ تو جب تک عبادت میں دل شامل نہیں ہوگا تب تک عبادت کو جلا نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان جب بھی عمل کر رہا ہے تو ہمیشہ اس میں غور و فکر کرے کہ اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے۔ اور میں نے عرض کیا یہاں، کیونکہ یہاں روک رہا ہوں انشاءاللہ، پھر آگے جب منزل ہوگی، یہ تقریباً الف سے لگا میں نے جو ہے وہ ذوات تک یہ تمام نکات جمع کیے ہیں کہ غور و فکر کے فائدے کیا ہیں۔ تو یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ غور و فکر، اس بہت خوبصورت نکات ہیں کہ ہر جگہ بتایا گیا ہے کہ غور و فکر کے پیچھے راز کیا ہے، اس کا ہمیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہم سجدہ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ 2 سجدے کیوں ہیں، رکوع تو ایک ہی ہے۔ میں نے عرض کیا 2 سجدے کا سبب یہی ہے کہ پہلے سجدے میں جاتے ہم کہتے ہیں اللہ تو نے اسی مٹی سے ہمیں بنایا ہے، یہ زندہ، پھر جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں تو ہمیں زندگی دی ہے۔ پھر جب دوبارہ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں کہ دوبارہ اسی مٹی میں جا کے سو جانا ہے۔ دوسرا سجدہ، اس بات کو غور و فکر کر کے سجدے میں سر رکھو کہ ہم دوبارہ اسی مٹی میں سو جانا ہے۔ پھر سجدے سے پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ اسی مٹی سے پھر اٹھائے جائیں گے۔ قرآن تدبر کردند می دیدن کہ ہر آئین شک نمی کردن کہ در بزرگی فضل ماں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام لوگ جو ہیں قرآن کے اندر غور و فکر کرتے تو انہیں کبھی بھی ہماری عظمت و فضیلت کے بارے میں شک نہیں ہوتا، کہ قرآن نے ہماری عظمت کو کھول کے بیان کر دیا ہے، بڑی عظمت سے بیان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا ان کا۔ اب یہاں پر ایک منزل اور بھی ہے، اس منزل کو سن لے تاکہ یہ بھی ہمارے لیے کام کی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت ہے جس کو بتایا گیا ہے، یہ بہت ہے انشاءاللہ۔ جب تو اس میں اللہ فاضل لنکرانی جو ہیں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے ہم کو، اور بہت ہی خوبصورت پیغام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے سلسلے میں، اور یہ عظمت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں امام جعفر صاحب نے امام محمد باقر سے، انہوں نے امام سجاد سے، امام سجاد نے امام حسین سے، امام حسین نے امام حسن سے، امام حسن نے امام امیر المومنین سے، علی بن ابی طالب سے، انہوں نے رسول خدا سے یہ سنا، کیا سنا کہ خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء۔ یہ کیا غور و فکر کی بات ہے کہ یہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ امام جعفر صاحب نے تمام جو ہے میاں رسول سے بتایا کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ زہرا کو خلق کر دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے نا۔ ابھی دیکھیے اس میں وقت ختم ہو گیا، میں اس لیے بات ختم ہوئی، اس میں بہت ڈیٹیل تھی، عرض کرتا کیا یہ عظمت فاطمہ زہرا کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ دنیا ابھی تک یہی سوچ رہی ہے کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے، ہم اس تھیوری سے کہیں آگے ہیں۔ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بنانے کے لیے میٹر چاہیے، بھئی اللہ نے میٹر جو ہے دنیا کو بنانے کے لیے مجبور تھا اس لیے بنایا، لیکن اللہ کہتا نہیں ہم مجبور نہیں ہیں۔
اگر ہم میٹر کے ذریعے ہی دنیا بنائیں تو مجبور کہلائیں. ہم نے جن کی خاطر دنیا کو بنایا اس کو بغیر کسی سبب کے پیدا کیا, اپنی ارادے و قدرت سے پیدا کیا ہے, نور سے پیدا کیا ہے, اور ان کائنات کو بنانے سے پہلے انہیں پیدا کیا ہے, تاکہ جب تک ان کی عظمت کو نہیں پہچانو گے کائنات کی عظمت تمہیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو یہ حقیقتیں انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل سے وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ, تاکہ یہ خود ان کا پیغام تو بہت بہترین اور خوبصورت حدیث انہوں نے یہ نقل کی ہے تاکہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں اب یہاں جو لنک ہے کہ جب انسان جناب فاطمہ زہرا کی عظمت پہ نگاہ ڈالے گا تب جا کے اسے عظمت قدرت نظر آئے گی, تب عظمت ہے. یہ لنک ہے. وہ کہتے ہیں یہ لنک کیا ہے, آپ ہم صرف ایام فاطمی یا فاطمہ زہرا پہ غور نہیں کرتے بلکہ اس سے لنک کرتے ہیں کہ اس سے لنک یہ بتاتا ہے کہ عظمت جناب فاطمہ زہرا اتنی ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے ان کی تخلیق ہے, تو وہ کائنات کا بنانے والا کتنا عظیم ہے, کتنا بزرگ ہے کہ جس نے اس جگہ اس نور کو خلق کیا کہ جہاں دنیا کا کوئی مادہ موجود نہیں تھا, اس لیے لوگ مادے سے ماورا ہیں, تو اس کا خالق کتنا زیادہ پاک و منزہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے جو واسطہ پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما, پرنجوان پرشم شان کو دو فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر و سنگ کے ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھایا تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات بنا تو قبول فرما, حاضر مجلس متعلقین میں جمعنات بیمار سے شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو سراج خوشنود رکھ, ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر.